اچھا، اصل سوال یہ نہیں ہے کہ جس کانسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن کا اشارہ پاکستان مسلم لیگ نواز دے رہی ہے، بلکہ یوں کہیں کہ جس کانسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن کی دھمکی نون لیگ دے رہی ہے کہ اگر ہمیں چھیڑا گیا، اگر ہماری سلیکٹڈ ٹیم کو ہٹا کر سلیکٹرز نے کوئی نئی ٹیم لانے کی کوشش کی تو ملک کو کسی کانسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یعنی کوئی ماورائے آئین صورتحال پاکستان میں پیدا ہو جائے گی، ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل صورتحال، بھلے وہ ایمرجنسی کی شکل میں ہو، بھلے وہ مارشل لا کی صورت میں ہو، بھلے وہ کہیں صدر راج اور گورنر راج کی صورت میں ہو، یا کوئی پرویز مشرف ماڈل پہ کوئی چیف ایگزیکٹو مسلط کیے جائیں، یعنی کوئی بھی ایسی صورتحال جو 73 کے کانسٹیٹیوشنل فریم ورک سے باہر ہو وہ پیدا ہو جائے گی۔ لیکن اس دھمکی کے عملی جامہ پہننے کی صورت میں تحریک انصاف کو جو نقصان کی دھمکی دی جا رہی ہے وہ بالکل غلط ہے۔ تحریک انصاف کا ایسی کوئی صورتحال پیدا ہونے سے کوئی نقصان نہیں ہونے والا، کیونکہ کانسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن ہو یا نہ ہو ان کے ہاتھ میں تو اب بھی کچھ نہیں ہے اور بعد میں بھی کچھ نہیں آنے والا۔ ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو انہوں نے اپنے دل میں امیدیں لگا رکھی ہیں کہ انہیں کل کو حکومت مل جائے گی، وہ امیدیں دم توڑ جائیں تو ٹھیک ہے، توڑ جائیں، لیکن جو ریئلٹی ہے، گراؤنڈ ریئلٹی ہے، جو فیکٹس ہیں اس وقت کے، وہ ایز اٹ از رہیں گے تحریک انصاف کے پرسپیکٹو سے، یعنی اس وقت بھی ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اور بعد میں بھی ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ نون لیگ کے لیے بڑا نقصان ہوگا کہ اس وقت ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، یا چلیں یوں کہہ لیں کہ بہت کچھ ہے، اور پھر ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے، یہی شاید سب سے بڑا سوال ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کسی مصلحت، کسی مصالحت کا شکار نہیں ہوتی اور وہ آئین پاکستان کے ساتھ کھڑی رہتی ہے، اور اگر کوئی آئین توڑنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، ہم تو آئین کی وارث جماعت ہیں، تو ہم تو نہ ضیاء الحق کے سامنے جھکے تھے، نہ پرویز مشرف کے سامنے جھکے تھے، تو اب بھی ہم کسی ماورائے آئین اقدام کی حمایت نہیں کریں گے۔ اگر تو پاکستان پیپلز پارٹی ایسا کچھ کرتی ہے تو پھر تو بالکل نون لیگ کو خسارہ ہو سکتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو خسارہ ہو سکتا ہے، اور تحریک انصاف کو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کو چھوڑ کر آئین کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ کم از کم اس وقت تک کی صورتحال کے مطابق میرے والوں تنہائی سمجھو۔ اب اپنے عطا تارڑ صاحب نے دو ٹوک لفظوں میں بتایا ہے کہ آرٹیکل 6 لگانے پر، یعنی عمران خان اور عارف علوی اور قاسم سوری پر آرٹیکل 6 لگانے پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اتفاق ہو چکا ہے۔ اب پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے اس آئین میں آرٹیکل 6 شامل کیا تھا، اور آرٹیکل 6 شامل کرنے سے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا صرف اور صرف ایک مقصد تھا کہ اگر کوئی جرنیل پاکستان میں کسی آئین شکنی میں ملوث ہوتا ہے تو اس کو سزا دی جا سکے۔ ظاہر ہے کسی سیاستدان کو پرسیکیوٹ کرنا، ظاہر ہے یہ پروسیکیوشن تو نہیں ہوگی، یہ پرسیکیوشن ہی ہوگی۔ کسی سیاستدان کو آرٹیکل 6 کو ڈھال بنا کر پرسیکیوٹ کرنا تو بھٹو صاحب کی منشا ہرگز نہیں تھی۔ اب اگر ایسا کوئی آئینی قسم کا ٹیکنیکل جرم نون لیگ کی حکومت کرتی ہے اور پیپلز پارٹی اس کا ساتھ دیتی ہے، تو پھر ظاہر ہے وہ پرو کانسٹیٹیوشنل فورسز کے ساتھ تو نہ کھڑے ہونے کا اعلان کر ہی چکی ہے، اگر تارڑ صاحب کا یہ دعویٰ درست ہے۔ اب اگر یہ تارڑ صاحب کا دعویٰ درست ہے اور پیپلز پارٹی پارشلی اس غیر آئینی قسم کی حرکت کا ساتھ دیتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر کل کو وہ جو پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا فیصلہ ہے نون لیگ کا، اس کی بھی حمایت کر دے گی، کیونکہ پیپلز پارٹی کے جو پرو اسٹیبلشمنٹ ایلیمنٹس ہیں، شرجیل انعام میمن اور نیر بخاری ٹائپ، وہ تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہم سیاسی لوگ ہیں اور کسی بھی مسئلے پر بات چیت ہو سکتی ہے۔ وہ شیری رحمان کی طرح اور اپنے رضا ربانی کی طرح اور فرحت اللہ بابر کی طرح کوئی آئینی سٹانس نہیں لے رہے۔ وہ یہ بالکل نہیں کہہ رہے کہ پابندی تحریک انصاف پر ہو، تحریک لبیک پر ہو، یا پیپلز پارٹی پر ہو، یا کسی بھی سیاسی جماعت پر، وہ غیر آئینی کام ہے اور ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ وہ ایسا کچھ نہیں کہہ رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، بات چیت ہو سکتی ہے، اور بلاول بھٹو صاحب بالکل سٹی گم کیے ہوئے ہیں، آصف زرداری صاحب بالکل خاموش ہیں اس مسئلے پر، بلکہ ان کی اور شہباز شریف صاحب کی تو مبینہ طور پر
ان موضوعات پر گفتگو شروع بھی ہو چکی ہے. سو یوں اگر آصف زرداری صاحب کا ون مین شو ہی پاکستان پیپلز پارٹی میں جاری رہا تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ اینٹ سے اینٹ بجا دینے والا آصف زرداری تو اب کہیں کھو چکا ہے. اب تو ایک اسٹیبلشمنٹ نواز آصف زرداری ہے جسے ایوان صدر سے پیار ہے اور جسے پتہ ہے, جو اعلان کر چکا ہے کہ میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں اور تھک چکا ہوں اور مجھ میں مزید جیلیں کاٹنے کی ہمت نہیں ہے. جب میں جوان تھا تو میں نے بہت جیلیں کاٹ لیں, اور یہ کہ میں پاکستان میں سب سے لمبی سیاسی جیلیں کاٹنے والا آدمی ہوں, اور اب مزید مجھے جیلوں میں نہ پھینکواؤ. میں اب پرو اسٹیبلشمنٹ سیاست ہی کروں گا, اور مجھے اپنے بیٹے کو وزیر اعظم کی کرسی پر دیکھنا ہے, اور اس کے لیے پرو اسٹیبلشمنٹ سیاست ضروری ہے, لہٰذا میں تو یہی سیاست کروں گا. آصف زرداری صاحب تو اس طرح کے اعلان تقریباً کر ہی چکے ہیں. لہٰذا پیپلز پارٹی, یہ پاکستان کی سب سے بڑی بدقسمتی ہوگی اگر کسی غیر آئینی اقدام کے ساتھ کھڑی ہوئی, لیکن کم از کم اس وقت تک پیپلز پارٹی کے بڑوں کی خاموشی یا ٹلٹ پرو اسٹیبلشمنٹ فورسز کی جانب اور سلیکٹرز کی جانب اور اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم یعنی مسلم لیگ نون کی جانب جو ٹلٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا, وہ یہی انفارچونیٹ کہانی ہمیں سنا رہا ہے کہ اگر کوئی آئینی تصادم ہوا, اگر عدالتوں سے وہ ریلیف نہ ملا مسلم لیگ نون اور اسٹیبلشمنٹ کو جو وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف انہیں ملے, اور پھر انہوں نے کسی غیر آئینی اقدام کی کوشش کی, تو شاید عدلیہ تو نہ دبے یا شاید دب جائے, ہمیں نہیں پتہ. ہم معزز جج صاحبان کے متعلق کوئی قیاس آرائی نہیں کر سکتے, لیکن پیپلز پارٹی کم از کم اس وقت تک یہی بتا رہی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے اپنے جھنڈے جھکا چکی ہے.